السلام علیکم معزز حضرات، سامعین کرام، اللہ کے کلام میں ایک دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑا دشوار ہوتا ہے جب کلام کو پڑھا جائے اور سامعین اس کلام کو اگر نہ سمجھ رہے ہو تو ہم اس کی روح سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ہم سونے کی کھدان میں پیدا ضرور ہوئے لیکن سونے کی قدر نہیں جانتے۔ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں افسوس کے ساتھ مجھے ایسا، چونکہ ایک تجزیہ اگر کرا جائے ملک کے اندر اور اس تناسب سے اگر بات کہی جائے تو بہت کم تناسب میں لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو، اس کے عربی متن کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ہم مذہب کو روح سے خالی ریتی رواج کی طرح اور رسم کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب یہ نوعیت ہو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق باتیں تو ہم بہت سنی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے، اور سنتے بھی آ رہے ہیں اور کہتے بھی جا رہے ہیں، مگر وہی فرق ہے کہ آپ کی سیرت اور کردار، 23 سال کا وہ دور، کہ اس میں کیا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ عرب کا جاہل معاشرہ آپ کی اس بات کو، اس صداقت کو، اللہ کی امانت کو ماننے کی طرف فوراً راغب ہو گیا۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان کیا ہے، اور آپ لوگوں سے اگر میں یہ سوال کروں کہ اگر مجھے ایک جملے میں ایمان کو آپ ڈیفائن کر دیں یا اس کا تعارف دے دیں، ان سنگل سینٹینس ہاؤ یو ول ڈیفائن واٹ از ایمان، تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ بغیر دیکھے اقرار کرنا۔ اللہ ہے مگر کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے اپنی وحی نازل کری، قرآن پاک اللہ نے نازل کرا، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، لیکن ہم کس نے جانا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، مگر یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے دیکھا، کس نے جانا، مگر یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بغیر دیکھے اقرار کرنا ہی ایمان ہے۔ اب جب اس معاشرے کے اندر کوئی یہ صدا لگائے اور اس چیز کے بارے میں کہے کہ ایک رب کو مانو، یہ کلام اس کا ہے، اس کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، تو کیسے کوئی اس کی بات کو مانے گا جب تک اگر اس شخص کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی سیرت، 40 سال کا وہ دور وحی کے پہلے کا، وہ اس بات کا دور تھا، وہ اس بات کی علامت تھی، اور اس بات کی صداقت اور امین کا آپ کو جو لقب تھا، وہ اس بات پر لوگوں کو مجبور کر رہا تھا کہ جس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات میں کچھ وزن ہے۔ مگر آج آزادی کے 70 سال بعد اس ملک کے اندر ہم اقلیت میں پہلے بھی تھے اور آج بھی اقلیت میں ہیں۔ ہمارے اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے ہم اس ملک کے اندر کیوں اکثریت میں نہ آ سکے، کیوں لوگوں کا دل جیت نہ سکے، کیوں لوگوں کو ہم اس اخلاق کا پریکٹیکل نمونہ اگر ہم اپنی طرف سے دکھاتے ہیں تو یہ قوم جو ہمارے سامنے ہے، جو جانوروں کی بھی پرستش کرتی ہے، وہ ایک انسان کی حیثیت سے کیا آپ کے اس کردار کی پرستش نہ کرتی، کیا آپ کی اس صداقت اور اس امانت کو وہ قبول نہ کرتی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ بہت مبارکبادی اس بات کے اوپر دی جانا چاہیے سبمیشن سوسائٹی کو کہ انہوں نے یہ محفل منعقد کری، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، اسی کی تعریف بھی ہے، مگر اپنے اندر انٹروسپیکشن کریے، اپنے اندر جھانکیے۔ یہ اس طرح کی محفلیں تو ہم بہت سالوں سے ہو رہی ہیں، ہم بہت روایتی طور پہ اور رسمی طور پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک کردار کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اگر آپ کی زندگی کے اندر پریکٹیکل نمونے میں وہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ کی بات کا کیا وقت رہ جاتا ہے۔ اس کا نمونہ اس ملک میں ہم ہیں کہ جب اس ملک کی اکثریت کے بیچ میں آپ اپنا نام لیتے سمے بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں جب انہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ شخص ایک مسلمان ہے، بشرطے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم
اسلام کو دوسری طرح سے جانتے تھے. آپ سے ملے تو ہمیں معلوم پڑا کہ اسلام کچھ اور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مجھے 10 منٹ کا ہی وقت دیا گیا ہے، میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ بزر بجا دے، تو 5 منٹ میرے پاس ابھی اور ہے. 5 منٹ کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند نکات کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. میں لوگوں کو سن رہا تھا، جو باتیں کہی جاتی وہ واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب آپ کا اخلاق اپنی جگہ پر ہے، آپ کا کردار اپنی جگہ پر ہے، آپ واقعی کلام پاک کے مظہر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا پریکٹیکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی وہ نہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ آپ کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، اس سے کیا حاصل اللہ نے کرا، وہ اس انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کارنامہ کے طور پہ اگر لکھی جائے کچھ چیزیں جس کے اوپر آپ لے کر جائیں یہاں سے، یہ بات اللہ آپ کے اور ہمارے دل کے اندر وہ بات پیدا کر دے کہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے، وہ مذہب کوئی 1400 سال پہلے کا مذہب نہیں ہے. آپ کی تعلیم کا بنیادی نکات یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا شخص اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، تب سے لے کر جتنے نبی آئے وہ سارے نبی کے بیچ میں تم کوئی فرق مت کرنا. قرآن نے کہا لا نفرق بینہم، ہم کسی کے اندر فرق نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کرا، سارے انسانوں کو ہدایت کے لیے اس نے کل قوم ہاد، ہر قوم کی طرف اپنے ہدایت کرنے والے بھیجے، اور انہی کی کڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا. تو آپ نے جو سب سے بڑا کارنامہ کرا کہ ہر نبی جو بھیجا گیا وہ اپنی ایک قوم کے لیے تھا. اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا یا قومی یا قومی یا قومی، اپنی قوم کی طرف میں اپنی، یا بنی اسرائیل، یا آپ جس کو نبی کے سمود کی قوم، ہود کی قوم، عاد کی قوم، آپ سب قرآن کے اندر جب اس کو پڑھتے ہیں تب اس طرح سے معلوم پڑتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین کے لیے تھے. قرآن جب مخاطب کرتا ہے تو یا ایھا الناس کر کے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے او مین کائنڈ، اے سارے جہاں کے لوگوں. تو آپ کا جو ایک بڑا کارنامہ جو تھا وہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے انسانیت کو جوڑنے کا اس لڑی جو چلی آ رہی تھی، اس کے بعد یہ تھا کہ آخری پیغمبر ہے، اب سارے قیامت تک کے لیے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. تو آپ نے پہلا ہمیں جو ایک مکمل طور پہ جو ہمیں لے کر جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ سارے انسانیت کو اس پیغام کو آپ کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب پوری انسانیت کے سامنے اس کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو ہمارے لیے پہلا کام جو آپ نے آپ کے بھیجنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت کو آپس میں جوڑنا. لہٰذا اللہ نے کہا کہ سارے نبیوں کو ماننا، سارے کلام جتنے اللہ نے نازل کرے ان سب پر بھی ایمان لانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے مان کر اس کلام کو جو ہدایت الناس ہے سارے لوگوں تک تمہیں پہنچانا. دوسری چیز، اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی وہ یہ تھا کہ ہم دنیا اور یہ دنیا، اس دنیا کو تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، صبح ہوتی، شام ہوتی، عمر بھی تمام ہوتی ہے، سورج بھی نکلتا ہے، دن رات بھی اپنی جگہ تبدیل ہوتے ہیں. ہم اپنی مشقت کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنی معیشت کے اندر جس طرح سے اپنا وقت دیتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ دنیا کے بعد بھی ایک موت، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے. تو آپ کا جو بیسک مقصد تھا آپ نے انذار کیا، خبردار کرا ساری انسانیت کو کہ اس موت آئے گی تمہیں، اور موت کے بعد ایک زندگی اور ہے، اس کی تیاری کرو. ہم دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے، دنیا کی ساری جد و جہد کہہ لیں یا ساری ہماری فکر کہہ لیں، اس سب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کی جو تیاری ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم پہلی چیز جیسا میں نے کہا کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ اس کے اندر جتنا اس دنیا کے تعلق سے بات ہے تو اس انذار اور اس خبردار کر کے قیامت کا جو نقشہ کشی کری گئی ہے، اس نقشے کے ذریعے سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل نمونہ پیش کرا اس کا فرق میں آپ کو صرف اشاروں میں کہوں گا، اختلافی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر جیسا میں محسوس کرا اور اللہ تعالیٰ نے جو جتنی عمر میں اپنے جو مطالعے سے جو میں نے حاصل کرا میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں کہ سنت کی 2 کیٹیگری ہیں. ایک سنت
माइक्रो सुन्नतें हैं, एक सुन्नत मैक्रो सुन्नतें हैं। हम माइक्रो सुन्नतों पे, छोटी छोटी सुन्नतों पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो मैक्रो सुन्नतें हैं उस पे हम ध्यान नहीं देते। एक सुन्नत आदात है, एक सुन्नत इबादत है। सुन्नत आदात जो है वो माइक्रो सुन्नतें हैं, सुन्नत इबादत जो है वो मैक्रो सुन्नतें हैं। कैसे कि अगर वक्त, हालात, क्लाइमेटिक कंडीशंस किसी मुल्क के पूरे आलम के अंदर अलग अलग रहेंगे, उस कल्चर के हिसाब से, उस तमद्दन के हिसाब से आदमी का अपना लिबास भी अलग रहेगा, रहन सहन का तरीका भी अलग रहेगा। वो रहन सहन का तरीका अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर वैसा का वैसा अख्तियार करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे वो बिल्कुल ही उसका कोई एक्सेप्टेंस ही ना हो। एक गर्म मुल्क में जाकर आप अगर सर्दी के कपड़े पहन के घूमेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप समझिए बात को। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ उस बात के अंदर ये है कि हम जिन चीज़ों की तरफ में, जो सुन्नत आदात है उसकी तरफ में हमारी तवज्जो इतनी ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सुन्नत नहीं है और हमें उसको अमल में नहीं लाना, अपनी जगह पर बेशक वो अपनी जगह सुन्नत का हैसियत रखती है, मोहब्बत का अपना तकाजा है, लेकिन जो उसके चक्कर में सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि हमारे बीच में जो असल सुन्नत इबादत है, जो मैक्रो सुन्नत है, उसकी तरफ से हमारा हमने ध्यान पूरी तरह से हटा दिया है। ये मसलक के इख्तलाफ का जो बहुत बड़ा वजह यही है। और मैं आपसे हकीकत में कह रहा हूँ, जो शुरुआत में मैंने कही कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम कहते ज़रूर है कि वो कुरान का नमूना है, लेकिन हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। पूरा कुरान पढ़ें, वो सुन्नत इबादत आपको कहेगा, उसमें सुन्नत आदात नहीं है। अल्लाह को क्या आपके ईमान से दुश्मनी नहीं? और आखिरी बात, चूंकि मैं 1.5 मिनट और ऊपर हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, आखिरी बात कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का जो असल मकसद एक और है। जब अल्लाह से आपने मार्फत कराई, पहचान कराई, उसके बीच का आप ज़रिया बने, तब आपने हमें रब से जोड़ा। ये सारी इंसानियत जितनी चली आ रही है, जितने नबी चली आ रहे हैं, सब ने यही बात कही कि उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत की जाए। सबकी तालीम भी यही है। लेकिन जब अलग अलग तरह से जब इंसान भटकता है तो एक भटकाव वो होता है कि जब अल्लाह की चाहत के अंदर आदमी गलत तरीके अल्लाह को पाने के इख्तियार कर लेता है, तो वो समझता है कि यार इस दुनिया के अंदर तो मैं फंस कर जी का जंजाल है, सब छोड़ो, संन्यास अख्तियार करो, रहबानियत अख्तियार करो, कहीं जंगल में जाकर व्यर्थ करो। और वो बड़ा उस लिहाज से जो है मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह को पाने की जद्दोजहद में आदमी भटक जाता है। और एक होता है कि वो अल्लाह को पहचान ही नहीं पाता और वो दुनिया में खो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का असल मकसद एक ये भी है और बड़ा कारनामा है कि आपने हमें मयान रवी, दरमियान का रास्ता बताया, और आपने ये कहा कि दुनिया में रहते हुए तुम्हें दीन पर अमल करना है, और प्रैक्टिकली करके बताया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात कही गई उसमें जो मेरी से कमी रही है, कोई गलत कही है, और अल्लाह मुझे माफ़ करे। जो बात कही गई उसमें अगर हक़ है तो वो आपके और हमारे दिल में उतार दे, और कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।